بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے نظریے کے ماخذ مینس سورسز آف آئیڈیالوجی۔ نظریے کے ماخذ درج ذیل ہیں۔ سب سے پہلے آ جاتا ہے مشترکہ مذہب مینس کامن ریلیجن۔ مذہب محض عبادات کا مجموعہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ کسی قوم کی پوری معاشرتی زندگی کو متاثر کرتا ہے۔ مطلب مذہب میں صرف عبادت ہی نہیں کی جاتی، ہماری جو سوسائٹی ہے اسی سے پتہ چلتا ہے، اسی پہ ہی بہت اثر انداز ہوتا ہے ہمارا مذہب۔ 19ویں صدی میں برِ صغیر پاک و ہند، کیونکہ پہلے ہندو اور مسلمان اکٹھے رہتے تھے، اسی لیے برِ صغیر پاک و ہند میں کئی ہندو تحریکوں مثلاً آریہ سماج اور برہمو سماج وغیرہ نے جنم لیا۔ اب جو ہندوؤں تھے انہوں نے کوئی 2 تحریکوں کا آغاز کیا جن کا مقصد ہندو ازم کی اشاعت اور مسلمانوں کو نیچا دکھانا تھا۔ اور ان کا کیا مقصد تھا کہ وہ ہندو مذہب کو اونچا دکھائیں اور مسلمانوں کو نیچا دکھائیں۔ آریہ سماج کے بانی پنڈت دیانند سرسوتی نے تو حد کر دی۔ اس نے شدھی کے نام سے ایک پروگرام شروع کیا جس کا مقصد غیر ہندوؤں کو زبردستی ہندو یعنی شدھی بنانا تھا۔ شدھی مینس اکارڈنگ ٹو ہندوازم، ہندوؤں کے مطابق اس کا مطلب کیا ہے؟ پاک صاف۔ تو جو مطلب ہندو نہیں تھے، جو مسلمان تھے، انہیں زبردستی ہندو کیا جاتا تھا، ان کا مذہب تبدیل کروایا جاتا تھا۔ برہمو سماج کا بانی راجا رام موہن رائے بھی مسلم دشمنی میں مسلمانوں کے خلاف تقاریر کرتا تھا۔ اب جیسے کہ اس نے زبردستی مسلمانوں کو ہندو کرنا شروع کیا تھا، اسی طرح وہ مسلمانوں کے خلاف تقاریر کرتا تھا۔ کانگریسی دور حکومت، کانگریس کا دور حکومت کتنا تھا؟ 1937 to 1939 نے اس خیال کو مزید پختہ کر دیا کہ متحدہ ہندوستان مطلب مسلمان اور ہندو دونوں میں مسلمانوں کے لیے اپنی مذہبی شناخت اور پہچان کو برقرار رکھنا مشکل ہوتا جا رہا تھا، کیونکہ ہم نے اپنے اکارڈنگ، اپنے اسلام کے اکارڈنگ اپنی زندگی بسر کرنی تھی، لیکن ہندو ہمیں ایسا کرنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ نیکسٹ از مشترکہ سیاسی مقاصد، سیاسی مینس پولیٹیکل مقاصد آبجیکٹیوز۔ مشترکہ سیاسی مقاصد کی بدولت دنیا کی کئی اقوام نے اپنی آزادی کی جدوجہد کی۔ مطلب پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے بہت ساری اقوام نے اپنی آزاد ریاست کا مطالبہ کیا۔ انگریزوں کی آمد سے برِ صغیر پاک و ہند میں جمہوریت کا تصور ابھرا۔ اب جمہوریت کس کو کہتے ہیں؟ ڈیموکریسی۔ اور ڈیموکریسی میں کیا ہوتا ہے کہ عوام جو ہے وہ اپنا لیڈر خود سلیکٹ کرتی ہے بائی ووٹنگ، جس میں حکومتی نمائندوں کا انتخاب ووٹ کے ذریعے عمل میں آنا تھا۔ آبادی کے لحاظ سے مسلمان برِ صغیر پاک و ہند میں اقلیت میں تھے۔ اقلیت میں ہونا مطلب کم ہونا۔ اب مسلمان ہندوؤں کے مقابلے میں کم تھے، لہٰذا حکومت میں مسلمانوں کا حصہ بھی تھوڑا تھا۔ نئے سیاسی نظام نے شعور دیا تھا کہ اس کی وجہ سے مسلمانوں کا تشخص ابھرنے لگا۔ اب کم تھا تو جب برٹش آئے تو انہوں نے ایک نیا نظام حکومت ہمیں دیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں میں بھی شعور آنے لگا۔ تھرڈ ون از مشترکہ تعلیمی مقاصد مینس کامن ایجوکیشنل آبجیکٹیوز۔ مشترکہ تعلیمی مقاصد بھی کسی قوم کے نظریے کے ماخذ ہوتے ہیں۔ انگریزوں نے برِ صغیر پر قبضے کے بعد ایسا نظام تعلیم متعارف کروایا جس میں انگریزی زبان کو مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ اس پر مسلم علماء نے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے انگریزی زبان سیکھنے کو خلاف اسلام قرار دیا، بشرطے مسلمانوں نے نئے تعلیمی نظام کو رد کر دیا۔ یہ سب ایک نظریے کی بنیاد پر ہوا اور وہ نظریہ اسلام تھا۔ اب جب انگریز آئے برِ صغیر میں مینس برٹش جب سب کانٹیننٹ میں آئے تو انہوں نے اپنی زبان کا متعارف کروایا، مینس انگلش زبان کو انہوں نے آفیشیل لینگویج بنا دیا اور کہا کہ آپ نے یہی زبان سیکھنی ہے، نہ اردو ہوگی، نہ عربک ہوگی، ہندی بھی نہیں ہوگی، بس آپ نے جو سیکھنی ہے وہ آپ نے انگریزی زبان سیکھنی ہے۔ پھر جو مسلم علماء تھے انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی اور کہا کہ یہ خلاف اسلام ہے، یہ اسلام کے مطابق نہیں ہے، اسی لیے انہوں نے اس کو نہیں سیکھنے دیا اور اس کا رد کر دیا۔